جب کسی رشتے میں خاموشی آتی ہے تو وہ شور مچا کر نہیں آتی، نہ کوئی چیخ ہوتی ہے، نہ کوئی الزام، نہ کوئی آخری بحث۔ وہ آہستہ آہستہ داخل ہوتی ہے، اس طرح کہ سامنے والا سمجھ ہی نہیں پاتا کہ اصل میں کچھ بدل چکا ہے۔ وہ اب بھی بات کرتی ہے، جواب دیتی ہے، مسکرا دیتی ہے، اور جب آپ پوچھیں کہ سب ٹھیک ہے یا نہیں تو وہ کہتی ہے کہ ہاں سب ٹھیک ہے، مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ سب کچھ اندر ہی اندر بدل چکا ہوتا ہے۔ جب آپ کو احساس ہوتا ہے تب تک وہ جذباتی طور پر بہت دور جا چکی ہوتی ہے۔ یہ ویڈیو بریک اپ کی کہانی نہیں، نہ ہی دھوکے یا غصے کی بات ہے۔ یہ ان لمحوں کی بات ہے جو خاموش ہوتے ہیں، ان اشاروں کی جو نظر نہیں آتے مگر سب کچھ بتا دیتے ہیں۔ یہ ان نشانیوں کی بات ہے جو عورت اس وقت دیتی ہے جب وہ آہستہ آہستہ دلچسپی کھونے لگتی ہے۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ اشارے چیخ کر نہیں آتے بلکہ اتنی نرمی سے آتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ انہیں محبت کا سکون سمجھ بیٹھتے ہیں۔ جب عورت دلچسپی کھونے لگتی ہے تو وہ اعلان نہیں کرتی، وہ ایک دن جاگ کر یہ فیصلہ نہیں کرتی کہ آج سے جذبات ختم۔ یہ ایک لمبا عمل ہوتا ہے جو مایوسی، بار بار نہ سمجھے جانے، اپنی بات کو غیر اہم محسوس کرنے اور جذباتی تھکن سے جنم لیتا ہے۔ شروع میں وہ بولتی ہے، سمجھاتی ہے، شکایت کرتی ہے، اس امید کے ساتھ کہ شاید اس بار کچھ بدل جائے، مگر جب اسے بار بار یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ اس کی باتیں وہیں کی وہیں رہ جاتی ہیں تو وہ ایک فیصلہ کرتی ہے، اور یہ فیصلہ لڑائی کا نہیں بلکہ خاموشی کا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا اشارہ فاصلہ نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنی جذباتی توانائی بچانا شروع کر دیتی ہے۔ وہ پہلے کی طرح وضاحت نہیں کرتی، تکلیف پر بات نہیں کرتی، اس لیے نہیں کہ اسے تکلیف نہیں رہی بلکہ اس لیے کہ وہ اب یقین نہیں رکھتی کہ بات کرنے سے کچھ بدلے گا۔ اس کے دل میں یہ سوچ آ جاتی ہے کہ دوبارہ کہنے کا کیا فائدہ، وہ سمجھے گا ہی نہیں، اور یہی سوچ آہستہ آہستہ خاموشی میں بدل جاتی ہے۔ یہ خاموشی باہر سے سکون لگتی ہے مگر اندر سے یہ جذباتی دستبرداری ہوتی ہے۔ پھر یہ خاموشی اس کے سننے کے انداز میں ظاہر ہونے لگتی ہے۔ وہ اب بھی سنتی ہے مگر دل سے نہیں۔ آپ اپنی بات کرتے ہیں، اپنے دن کے قصے سناتے ہیں، اپنی پریشانیاں اور خواب شیئر کرتے ہیں۔ وہ جواب دیتی ہے مگر اس کی آنکھوں میں وہ تجسس نہیں ہوتا جو پہلے ہوتا تھا۔ وہ مزید جاننے کی کوشش نہیں کرتی، سوال نہیں پوچھتی، کیونکہ دلچسپی بات کرنے سے نہیں بلکہ مزید جاننے کی خواہش سے ظاہر ہوتی ہے۔ جب عورت دلچسپی میں ہوتی ہے تو وہ آپ کو صرف سنتی نہیں، محسوس بھی کرتی ہے، اور جب یہ احساس ختم ہونے لگے تو گفتگو صرف رسمی رہ جاتی ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ بہت زیادہ سمجھدار نظر آنے لگتی ہے، نہ شکایت، نہ ناراضی، نہ جھگڑا۔ آپ کو لگتا ہے کہ شاید رشتہ بہتر ہو گیا ہے، شاید اب سب کچھ ٹھیک ہے، مگر حقیقت میں یہ سکون سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ وہ اس لیے خاموش نہیں ہوتی کہ سب ٹھیک ہو گیا ہے، اس لیے خاموش ہوتی ہے کہ اب اسے فرق ہی نہیں پڑتا۔ جھگڑا تب ہوتا ہے جب انسان کو امید ہو، اور خاموشی تب آتی ہے جب امید ختم ہونے لگے۔ آہستہ آہستہ وہ اپنی دنیا آپ سے بانٹنا کم کر دیتی ہے۔ پہلے جو چھوٹی چھوٹی باتیں، بے ترتیب خیالات اور دل کی الجھنیں وہ آپ کو بتایا کرتی تھی، اب وہ سب رکنے لگتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ اس کی زندگی میں کچھ ہو نہیں رہا بلکہ اس لیے کہ وہ اب آپ کو اپنا جذباتی سہارا نہیں سمجھتی۔ وہ اپنے احساسات اکیلے سنبھالنے لگتی ہے، یا دوستوں کے ساتھ، اور کبھی کبھی وہ انہیں دبانا ہی سیکھ لیتی ہے۔ سب سے تکلیف دہ بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کچھ چھپا نہیں رہی ہوتی، بس اب بتانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتی۔
پھر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی موجودگی اس کے دن میں وہ جگہ نہیں رکھتی جو پہلے رکھتی تھی۔ جب عورت جڑی ہوئی ہوتی ہے تو آپ کی موجودگی اس کے دن کو بہتر بنا دیتی ہے، اور جب دلچسپی کم ہونے لگے تو آپ کی موجودگی غیر جانبدار ہو جاتی ہے۔ وہ آپ کو پہلے کی طرح مس نہیں کرتی، فاصلے اسے بے چین نہیں کرتے، اور آپ کی غیر موجودگی اس کے اندر کوئی خلا پیدا نہیں کرتی۔ وہ آہستہ آہستہ آپ کے بغیر بھی خود کو ٹھیک محسوس کرنے لگتی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں رشتہ اندر سے ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ کوشش کا توازن بھی بدلنے لگتا ہے۔ بات آپ شروع کرتے ہیں، ملنے کا منصوبہ آپ بناتے ہیں، رشتہ سنبھالنے کی ذمہ داری زیادہ تر آپ پر آ جاتی ہے۔ وہ جواب دیتی ہے مگر آگے نہیں بڑھتی، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسے یہ فرق محسوس بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے دل میں وہ پہلے ہی ایک قدم پیچھے جا چکی ہوتی ہے۔ جب دلچسپی کم ہو رہی ہو تو کوشش محبت نہیں بلکہ بوجھ لگنے لگتی ہے۔ یہ سب کچھ اس کی آواز کے لہجے میں بھی جھلکنے لگتا ہے۔ الفاظ وہی ہوتے ہیں مگر جذبہ نہیں ہوتا، آواز نرم مگر خالی، ہنسی رسمی، خوشی نپی تلی۔ وہ سرد نہیں ہوتی، وہ محتاط ہوتی ہے تاکہ اسے احساسات ظاہر نہ ہوں جو اب وہ پوری شدت سے محسوس نہیں کر رہی۔ ایک اور خاموش مگر گہرا اشارہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی خامیوں پر رد عمل دینا چھوڑ دیتی ہے۔ پہلے وہ اصلاح چاہتی تھی، بہتر دیکھنا چاہتی تھی، اب وہ نظر انداز کرنے لگتی ہے۔ یہ قبولیت نہیں ہوتی بلکہ لا تعلقی ہوتی ہے، کیونکہ جب عورت مستقبل دیکھنا چھوڑ دے تو خامیاں بھی غیر اہم ہو جاتی ہیں۔ آخر میں وہ مرحلہ آتا ہے جہاں وہ مہربان تو ہوتی ہے مگر دور، نہ غصہ، نہ الزام، نہ کوئی ڈرامہ، بس ایک خاموش فاصلہ۔ لوگ اسے میچورٹی سمجھتے ہیں مگر حقیقت میں وہ دل ہی دل میں رشتے کو الوداع کہہ چکی ہوتی ہے۔ وہ رشتہ چھوڑنے سے پہلے ہی اس کا زخم منا چکی ہوتی ہے تاکہ جب اصل جدائی ہو تو درد کم ہو۔ سچ یہ ہے کہ جب یہ خاموش اشارے نظر آنے لگیں تو دلچسپی بہت پہلے کم ہو چکی ہوتی ہے، کسی ایک غلطی سے نہیں بلکہ مسلسل جذباتی نظر سے۔ اور جو چیز آہستہ آہستہ ختم ہوئی اسے اچانک توجہ سے واپس نہیں لایا جا سکتا۔ اگر آپ خود کو ان نشانیوں میں پہچان رہے ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ گھبراہٹ دباؤ بن جاتی ہے اور دباؤ اسے مزید دور کر دیتا ہے۔ وضاحتوں کے پیچھے مت بھاگیں بلکہ خود سے یہ سوال کریں کہ کیا وہ واقعہ ہی سنی گئی تھی، کیا اسے مستقل اہمیت دی گئی تھی، اور کیا وہ آپ کے ساتھ جذباتی طور پر محفوظ محسوس کرتی تھی، کیونکہ دلچسپی بوریت سے نہیں مرتی، وہ جذباتی تھکن سے ختم ہوتی ہے۔ آخر میں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ خاموشی خالی نہیں ہوتی، وہ ایک پیغام ہوتی ہے۔ جب وہ خاموش ہو جائے تو وہ آپ کو یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ خود کو کیسا محسوس کرتی ہے۔ غور سے سنیں، کیونکہ سب سے اونچی جدائی اکثر الفاظ میں نہیں ہوتی۔